السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں نماز کے تعلق سے۔ با جماعت نماز کی کیا فضیلت ہے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے ہو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو، جو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو، پھر نہ کسی بات سے خوشی نہ کسی بات سے رنج۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو تم میں عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسیٹ کر بھی جا سکتا ہے تو اسے گھسیٹ کر جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ طبرانی مجموع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا، یعنی جس کو گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جامع الصغیر۔ یہ نماز کے فضیلت، خشوع و خضوع کا جو ہے، اور اس کے بعد اذان کے تعلق سے 2 باتیں سامنے آئی کہ اذان مؤذن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو اس مرتبہ کو سب لوگ تو نہیں پا سکیں گے، مگر جب اذان کو دہرائیں گے تو وہی مرتبہ ان کو بھی حاصل ہوگا۔ اور یہ حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور نماز کی جو حالت ہے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو ایسا پڑھیں کہ جیسا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں تو میں ادھر نہ ہوتا، اور اگر یہ کیفیت ہو تو یہ دیکھ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بات درست ہے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے گارڈ ہو اور دیکھنے والا ہو تو آپ بالکل ساکت سالم کھڑے رہیں، دس سے بس نہیں، اس لیے کہ آپ کو پیچھے نگہبانی کرنے والا ہے آپ کے پیچھے۔ تو اس طرح سے نماز پڑھے۔ نماز کی بہت فضیلت ہے، اور نماز کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ روز محشر کے جاگزار اولی پوچھ سے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مال و متاع میں، شاعری بھی ہم کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو فن و تباہ۔ آپ ایسی شاعری کیجیے جو مثل راہ ہو، اور یہ شوقیہ شاعری مت کیجیے۔ شوقیہ شاعری سے کوئی فائدہ نہیں کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں، داد دیں، میری شہرت ہو جائے۔ ایسی شہرت سے بھی کوئی فائدہ، اللہ کو پسند۔ ہاں، آپ حمد ہے، نعت ہے، یا مثل راہ حالات حاضر کو شیخ کریں، لوگوں کو ترتیب دینے کی۔ ادیب ہے تو اسی طرح کا وہ مضمون لکھیں، آج کل چٹپٹے دار مضمون لکھے اوپر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، جس جو میدان میں ہے بس یہ سمجھ لیں کہ وقتی زندگی ہم گزار
آج کل بڑے بڑے عہدے پہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے اعلیٰ کام کی، اور اپنے جو ہے نا عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، رشوت کا مال کھاتے ہیں، ڈیوٹی کم کرتے ہیں، ہر شعبے میں یہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے، جاتا ہوں قریب میں تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ دوری میں حسن کا چہرہ اکثر لگا مجھے، دیکھا قریب جا کے تو پتھر لگا۔ یہ آدمی کا جو قول ہو، فعل ہو، احسان رسید، گفتگو کیجیے تو ایک دم مغرور، کبر، تکبر، گھمنڈ میں بات کرے۔ پتہ نہیں کیا معلوم قرضوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم، کئی سال